الیکشن والے تو باہر پوچھن گے کتنے شکر ہے بابے نے پوچھ لیا کہتے میں روپڑا میں جب کیوں دور ہو الیکشن سے کھلو گیا ہوں سارے کہتے ہیں تم نہیں جیتنا تو مینوں نہیں پتا میں نہیں جیتنا تو ضرور میں لوگوں کے بوئے نیچے کھڑکائے ہے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر کے بوئے سے بہ گیا تو ہوں میری عزت رکھ لی کہتے ہیں ہس کے نا ہوں کہتے ہیں اندر آ میں نیڑے گیا میری کان کا تھاپڑا دیتا کہتے ہیں اللہ خیر کرے کہتے ہیں میں گھر بیٹھ کے الیکشن جیت گیا ہر بندہ حیران کے الیکشن جیت کس طرح گیا بس جیت گیا کہتے ہیں بس پھر سیٹ کا نشہ سب چڑھ کے بولا ہوٹر والی گڈی ایک گڈی اگے ایک گڈی پیچھے سڑک تے نکلنا ہوٹر والی گڈیاں کہتے میرا دماغ کو میں گیا نہیں حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرا کہتے ایک دن میں گزروں دل کو خیال آیا یار کہتے ہیں میں آ کے نا حکیم صاحب پہلے جب آیا کرتا تھا نا ایسے بیٹھتا کہتے اس دن میں لاتے لاتے رکھ کے بیٹھتے ہیں جا ظاہر سیٹ لمبی تھی کہتے حکیم صاحب نے قدر مجھے پہ ڈالی ہنس کے کہتے خیر اللہ کے ولی نے مجھے ٹالا لیکن دماغ بہت ہی خراب ہو چکا کہتے میں اٹھ کے نا حکیم صاحب کے کول گیا تو میں کہ جناب وہ الیکشن میں جیت گیا سیٹ بھی لگ گئی گل ہے کہ جی کدی کوئی کام شام ہوئے تو میں دسی اور کہنے حکیم صاحب نے ان کا جواب دیتا مجھے فرمان لگے بابا جی لگتا تا دماغ خراب ہو گیا میں بھی ہو ہی ہوں تو تسی بھی ہو ہی ہو میں بھی ہو ہی ہوں تو تسی بھی ہو ہی ہو پہلے آ کے انج ہاتھ میں جوڑ کے بہ رہے ہوں تینوں کام دسنا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اسی جوڑا دے ٹکڑے دے پلے دے تو مینوں کی کام دسنا ہے تو میرا کی کام کرنا ہے آؤ تو صحیح حضرت بن کے تو دیکھو کبھی نکال پھر لگا لینا تم بھی بیٹھ جا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ وہ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا نا وہ کہتا کچھ نہیں امام بادشاہوں سے اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم مجھ کو کھیلنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہاں یا ایک ہی پیغام ہے اللہ اور اللہ دے رسول اللہ درود پاک پڑھا کرو ایک بار پڑھا کرو دو بار پڑھا کرو تین بار پڑھا کرو بڑا دل سے پڑھا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے یاد کیا کرو پھر انشاءاللہ دیکھو تو صحیح جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا پڑھنے کی دیر ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں وہ اپنے غلاموں کا پڑھ یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میری مسجد میں شہباز آ گیا اے شہباز نہیں وہ اوپر والا شہباز نہیں دوسرا روحانی شہباز آپ فرماتے ہیں گریباں چاک بال گرد آلود داڑھی بکھری ہوئی آپ فرماتے ہیں ظہر کی نماز میں میری ابتدا میں ادا تو نماز پڑھ کے نا کونے میں ہی اپنا سر اپنے گریبان میں دے کے بیٹھ گیا آپ فرماتے ہیں میں عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا تو مسجد میں بیٹھا تھا عصر میرے ساتھ پڑھی میں چلا گیا مغرب پڑھانے کے لیے آیا تو پھر بیٹھا ہوا کہتے عشاء پڑھانے آیا تو پھر بیٹھا ہوا میرے دل میں خیال آیا یار بہر کا بہ رہے ہیں نہ کھادا نہ پیتا پتہ نہیں کی حال کہتے میں اس دن نا بادشاہ کے دربار میں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کہتے میں جانے لگا تو میں نے اس کو بھی دعوت دی میں نے کہا یہ بادشاہ کے گھر محفل میلاد مصطفیٰ ہے علیہ السلام چل میرے نال لنگر پکاؤ ہے کھائی ہوئی نہ آپ فرماتے سر نہیں اس نے گریبان سے نکالا مجھے کہتا ہے حضرت انج کریو میں تو نہیں جانا لیکن آندیا میرے لیے حلوا لے کہتے میں محفل میں چلا گیا محفل میں کچھ ایسی کیفیت تاری ہوئی کچھ ایسا رنگ بنا کہ مجھے وہ نہیں یاد کہتے میں کوئی لنگر کھایا کھا کے نہ میں گھر آ کے نہ تھکا ہوا تھا میں اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا کہتے جب لیٹا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ کر رہے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا گروہ مبارک بھی ہوگا اور نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ بھی بیٹھے کہتے میں نے جا کر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دست کو سیکھی نا تو حضور مجھ سے خفا گئے کہتے میں نے عرض کی اللہ کے رسول اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہے تو کہتے حضور نبی علیہ السلام فرمانے لگے وہ ساڈے خادم نے تیرے کو حلوا منگے ہوئے تینوں حلوا ہی نہیں کھوایا نوکر نے تم سے حلوا مانگا تھا تمہیں حلوا ہی نہیں کھلایا آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا میری آنکھ کھل گئی علامہ جزری کہتے ہیں کہتے میں اٹھ کے نا مسجد کی جانب بھاگا آپ فرماتے ہیں جب مسجد میں گیا تو وہ مسجد میں نہیں تھا یہ پہلے لکڑ کے دروازے ہوتے تھے وہ جب کھلتا تھا نا وہ کتنی دیر ہلتا رہتا آپ فرماتے ہیں میں باہر بھاگا جب باہر بھاگا تو دروازہ ہل رہا تھا میں سمجھ گیا کہ یہ بہت ہی دور نہیں گیا نیڑے ہی کہتے میں بھاگتا ہوا گیا میں نے اس کو پکڑ لیا میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر او یار مجھے معاف کر دیا
تو چل میرے نام. ادھر سے تو نہیں یاد رہا، میں مجھے گھر میں حلوہ پکا کے کھلاتا ہوں. آپ فرماتے آگے سے مجھے کہتا ہے کہ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور اپنے سارے صحابہ کے ساتھ آ کر کہیں گے تو مجھے حلوہ ملے گا. آپ فرماتے میں دنگ رہ گیا یار اس کی پرواہ آؤ تو صحیح. ہم تو مائل ہوا کرنا ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم نے تو حضرت کے کھاتے کا سودا کر لیا نا دنیا. یہ کس کی وفادار ہے؟ اقبال نے بھی کہا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہے پیوند بتانے محبوب ما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زرناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. غلام بن کے تو دیکھو. میں نے مجھے یاد ہے میں پہلے بھی آیا تھا، میں مسلم بچوں کو یہ بات سنا پھر سناؤں گا. یہ باتیں صرف اس لیے ہیں کہ یقین پڑے گا. یہ جو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہیں حضرت تم اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی. لگا کے تو دیکھو حضرت. یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. شاید یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، کسی نے حکیم خادم اور ہم نے سنا ہے کہ بڑے سخی تھے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ. اگر کوئی بندہ گیا نا، حکیم صاحب نے کہا جناب ہے دوائی تو 2 دن پڑنی. انہیں کہنا جناب میں تو دوائی دے پیسے کسی کو مانگ کے لے آیا. اچھا دوائی کے پیسے بھی واپس کر دینے اور دودھ کے پیسے پاس سے دے دیں اس مرد کلندر نے. اتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو عطا کیا تھا، اتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے. یہ بہت بڑے آپ نے دین گزرے ہیں حضرت پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور ادھر بھی بریلی شریف کا فیض ہے. آپ نے دورہ بریلی شریف میں کیا جلال الدین شاہ صاحب نے. عرفان شاہ مشہدی مدد اللہ علی کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر آصف اشرف جلالی مدد اللہ علی کے پیر و مرشد حضرت. اور یہ 2 نام نہیں ایسے ہزاروں نام ہیں آپ کے ترازہ میں حضرت. اتنی بڑی شخصیت ہو گئی. یہ لکھا ہے کہ آپ جب دورہ کرنے گئے نا بریلی شریف جلال الدین شاہ صاحب، تو جو آپ کے ساتھ تھے نا جو دورہ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں 3 دن گزر گئے جلال الدین شاہ صاحب نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، غمگین مغموم خاموش. کہتے جب چوتھے روز آئے نا تو بڑے حشاش بشاش بڑے خوش. کہتے ہم نے پوچھا حضور 3 دن بڑے مغموم رہے ہو، کوئی گال ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں، آج بڑے خوش خوش. کہتے کیونکہ ہم حدیث مبارکہ کا دور کر رہے ہیں، دورہ کر رہے ہیں، صحیح ستہ بخاری مسلم ترمذی نسائی. تو کہتے دل میں ایویں خیال آیا کہ بھائی جن کی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں ان کو ہمارا پڑھنا قبول بھی ہے کہ نہیں قبول. کہتے 3 دن اسی غم میں رہا. تو آج رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دربار میں بلا کے فرمایا ہے جلال الدین تیرا پڑھے اذان قبول ہے. میں وہ حضرت کہہ رہے تھے نا حضور اپنا جلوہ دکھائیں، میرا تھوڑا موقع ہو رہا ہے. وہ چلیا کہنا کیوں کو کام ہی ایسا کر رہا پہ وہاں کو کام اس طرح کا کر رہا. داتا حضور نے لکھا ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. داتا حضور لکھتے ہیں جب حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا نا، اس رات 40 اولیاء کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. ان 40 اولیاء نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا اللہ کے رسول آج کس طرح کرم نواز ہے. کوئی ہم تو عرصے زمانے بیت گئے روتے روتے یا اللہ اپنے محبوب کا جلوہ دکھا، آج کس طرح کرم فرمایا. تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. آپ پہ کرم کر چڑھ رہی ہو تو ہے ہی کریم، وہ تو ہے ہی رہو، وہ تو ہے ہی رہی، تو کر رہا ہوں کچھ ایسا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ لکھا ہے کہ کیونکہ یہ تو قرآن کا حکم ہے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. چنگیاں کرو، چنگیاں رکھو پتر. جتنے بھی ہاں باپ بیٹھے مندیاں کلا پیا چنگیاں کل پیا. میں چنگیاں دے لڑ لگی میری جھولی کھول گئی، مندیاں کل جا بیٹھی اگلے بھی ڈول گئے چنگیاں کل. اور میں تمہیں ایک بزرگ کی بات سنانے لگا ہوں کہ بری صحبت ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم خادم علی کی 14ویں اولاد تھے. اس سے پہلے 13 بچے یکے بعد دیگر انتقال کر. آپ 14ویں اور 15ویں ایک بیٹی، باقی 13 میں انتقال کر گئے. آپ خود تصور کریں 13واں 14واں بچہ ہو تو بندے کو کتنا پیار ہوگا. حکیم صاحب فرماتے ہیں حکیم خادم علی میرا آتے جاتے دھیان رکھا کرتے ہیں کتنے گیا ہے، کتوں گیا ہے، کیوں گیا ہے.
कितने बजे गया है, कितने बजे आया है। आप फरमाते हैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला बैठे थे, मैं गुजर के गया, हकीम साहब ने मुझे देखा। आप फरमाते मैं वापस आया, हकीम साहब ने मुझे फिर देखा। कहते जब मैं तीसरी बार जाने लगा ना तो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला ने मुझे बुला लिया। पूछते हैं अफजल भाई किथे गया, उम्र फिर पीछे चले। क्योंकि हजरत जो हकीम होते हैं ना, पहली बात तो उनके हाथ भी तोले होते हैं, और दूसरी बात ये उनके घरों में भी तकड़ियाँ होती हैं, तराजू होते हैं। कहते हैं मैंने हकीम साहब मैं बेबे ने दाल लैन भेजा, मैं दाल लैके आया तो बेबे ने तोली है तो दाल घट तो बेबे मैंने कहती जा दुकान वाले को वापस से क्या दाल पूरी दे। आप फरमाते हैं मुझे हकीम खादिम अली साहब फरमाने लगे अब्दुल भाई अपनी बेबे ने कहा थोड़ी दाल ही पका ले, मैं दोबारा उस बेईमान दे मथे ना ला, अल्लाह मैं दोबारा उस बेईमान दे मथे ना ला के तेरी सोबत मेरे ते असर ही ना कर दे। हजरत साडा सारा सारा दिन पता नहीं कीते लोगों नाल नहीं, अपनी सोबतों का बहुत ध्यान रखो, चंगे लोगों के पास बैठो, अच्छे लोगों के पास बैठो। हाँ नेक बंदे की सोबत है नहीं जिन्हें दुकान तारा सौदा नगद लईए ना लईए फुले आन हजारा। बुरे बंदे की सोबत है नहीं जिन्हें दुकान लोहारा वो कपड़े लख कुंज कुंज पई छिट्टे पहन हजारा। तुही हजरत बह जाओ ना थान ते जाके किसी का भावें तुम जिन्ना मर्जी को उन्हें जिन्नू कैंची लानी है ना उत्ते तुहाडे कपड़े उतार नहीं झाड़ने, तुम जिन्ना मर्जी को मैं बचा लूंगा अपना। इसी तरह बुरे बंदे की सोबत भी है, तुम जितना मर्जी कर लो कि नहीं लेकिन असर होके रहता है, क्योंकि ये मकूला है असोहबत मुअस्सिरु, सोबत अपना असर करके रहती है। इसलिए अगर बुरे बंदे की सोबत असर करती है तो फिर अच्छे की भी तो करेगी। इसलिए बुजुर्गों का हमेशा से तरीका रहा है जो अच्छे लोगों के पास बैठा करता है। और क्योंकि उस दौर में हमारे सियालकोट में हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला का एक नाम था, हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला। तो लिखा है कि जब भी किबला शाह साहब रहमतुल्लाह तआला तशरीफ लाते थे ना तो आप हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला से मिले बगैर नहीं जाया करते। दोनों अल्लाह के वलियों ने बैठ कर ढेरों गुफ्तगू करनी आपस में, और जब आते थे ना तो हकीम खादिम अली सबको उठा दिया करते, सिर्फ शाह साहब और हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह। हकीम साहब फरमाते हैं एक दिन हस्बे मामूल और शाह साहब फिकी शरीफ से आते हैं, किबला शाह साहब तशरीफ लाए हुए थे और दोनों अल्लाह के वली में हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला और हकीम सैयद जलालुद्दीन शाह मजहबी रहमतुल्लाह दोनों बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उस वक्त पिंडी के लिए दो गाड़ियां जाया करती हैं, एक अड्डे से 9:30 निकलती थी, दूसरी 3:30 निकलती, 9:30 वाली निकल चुकी थी, 3:30 वाली जाने वाली। जब 3 बजे ना तो शाह साहब का जो साथ खादिम आया हुआ था वो आक्रमण करता है, क्योंकि शाह साहब नबीना थे, आक्रमण करता हजूरो गड्डी जान का वेला नेड़े हो गया तो गुजारे को 20-25 मिनट जाते भी लगने इजाजत लो हकीम साहब को, चलिए फिर गड्डी कड़े निकलना जाए। हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला बैठे हैं, शाह साहब कुछ खड़े हुए, लो हकीम साहब ने इजाजत। पता नहीं हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला का क्या मूड था। अब शाह साहब को कहने लगे शाह जी आज पता नहीं मेरा दिल क्यों करता है कि तुम अज रात मेरे को, क्योंकि अगर गैर सैयद होते ना तो हकीम साहब ने फट के बाल क्योंकि सैयद थे हजरत और वहाँ तो अदब है ना। बड़ा मशहूर वाक़या है कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने पालकी लाई गई, तो ज़ाहिर पालकी को हरकारे उठाया करते थे अपने कंधों पर। तो आला हजरत पालकी में बैठे थे, वो पालकी लेके चले तो आला हजरत ने रोको पालकी बाहर निकल आए। आपने फरमाया तुम में से कोई सैयद तो नहीं है? तो पालकी उठाने वालों ने कहा नहीं जाना। आपने फरमाया नहीं सैयद है, फुल होए तो कशबोर ना किस तरह हो सकता है। फिर एक बंदा रो पड़ा, उसने मैं सैयद नहीं, और सैयदादियाँ कई दिनों से भूखी हैं, मजबूरी थी इसलिए खुद का सारा मामला तब्दील किया और आकर मैं पालकी उठाने वालों में खड़ा हो गया। अब हजरत इमाम आले सुन्नत इश्क़ मुस्तफ़ा औलाद मुस्तफ़ा उस आशिक के दिल पर क्या बुरी होगी। आपने फरमाया अब सजा ये है कि पालकी में तू बैठेगा और अहमद रज़ा अपने कंधे पे पालकी उठाएगा। वहां तो अदब है ना। हजरत जुनैद बगदादी का बड़ा मशहूर वाक़या है, जब आप सैयद से कुश्ती आ रहे थे, अपने जमाने का नाम बड़ पहलवान था, वो जिसको हरा ही कोई नहीं सकता था। एमी मार्का सा बंदा आ गया, उसने आकर जनाब बड़े दरबार में हजरत जुनैद बगदादी को चैलेंज कर दिया। उसने कहा जुनैद मुझसे कुश्ती लड़।
اور لوگوں نے سمجھایا یہ جنید ہے جس کو زمانے کے پہلوان نہیں ہرا سکے، بھائی اپنی قدوں کامت تو دیکھ، تو جنید کو کیا ہرائے گا، تو جنید سے کیا کشتی کرے گا؟ اس نے کہا جی نہیں لڑنا تو علیحدہ بات ہے، بہانے تو نہ لگاؤ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دن مقرر ہو گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی، حضرت جنید بھی اکھاڑے میں چلے گئے، قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور لوگوں نے اٹھ کر کہا جناب ایک بندہ آیا آپ کو دیوانہ بنا کے چلا گیا، اس نے کیا آپ سے کشتی لڑتی ہے، آپ کا بنا کے چلا گیا، وہ نہیں آئے گا، کرو فیصلہ، بات ختم کرو۔ اتنی دیر میں جناب وہ بندہ آ گیا۔ وہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب پتہ ہے آپ نے شاید کشتی نہیں دیکھی، دیسی کشتی ہوتی ہے نا، پہلے پلوان سے اپنا سر جوڑ دینے، وہ جب سر سے سر جڑانا تو وہ کہتا ہے جنید میں سید ہوں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوں، اور کتنے دن گزر گئے سید ذاتیوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، تو حضور سے بڑی محبت رکھتا ہے، اب یہی راستہ تھا، کشتی جیت بھی جائے گا تو کیا ہے، کوئی ہار جائے گا تو سید ذاتیہ ایک وقت کا کھانا کھا لے گی۔ اب ایک طرف نام ہے جنید اور دوسری طرف عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے۔ آپ نے فرمایا یار گل ہے تھوڑا جہا زور لانے تو میں ڈیگ پنگا تھلے تو میرے اتنے بیٹھ گیا، وہی ہوا۔ حضرت جنید نے 2-3 بار اس طرح کیا، آپ نیچے گر گئے، اوپر آ کے بیٹھ گئے۔ اب جناب لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا نہیں جی ہم تو مانتے ہی نہیں، یہ کشتی دوبارہ ہوگی ہے۔ وہ پھر جناب لڑائی ہوئی، پھر سر سے سر جڑا۔ آپ فرماتے سید نے وہی اس دفعہ وہ بھی اندر سے بولا جنید کیا کر رہا ہے، وہ اپنا نام تو دیکھ، تو ورلڈ چیمپئن ہے، کیا کر رہا ہے، ہار کس سے رہا ہے؟ لیکن قربان جاؤں حضرت تو کیا کہتے ہیں، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں، اس کی چھلانگ لگا دیتا ہے نا حضرت۔ حضرت جنید کشتی ہار گئے سید زادے سے۔ پھر لکھا ہے کہ خواب میں حضرت جنید کو حضور کی زیارت، حضور نے فرمایا جنید تو ساڈے لیے نیواں آیا، بے حی تینوں اونچا کنا کرا گیا۔ تو دیکھ لو حضرت آج بھی جنید جنید ہو رہا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں حضرت کدی تم ہی تیار کے ویکھ، کدی تم ہی چلے، کدی ہو تو صحیح نہیں، کیونکہ آگے سید تھا، اگر اور ہوتا تو حکیم خادم علی حکمت کہہ دیتے تو سید تھا۔ آپ فرمانے لگے شاہ جی دل کرتا ہے رات میرے کول رہو، تو شاہ صاحب کہنے لگے حضرت زہے نصیب کہ عارف وقت خود مجھے کہہ رہا ہے کہ رات میرے پاس ہو، لیکن یہ ہے کہ میں نے صبح جا کر بچوں کو پڑھانا ہے، اگر میں رک گیا نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا۔ آج مجھے اجازت دے دیں، میں انشاءاللہ جب آؤں گا میں رکوں گا۔ درد والے لوگ تھے حضرت، ذمہ داری کا احساس کرنے والے لوگ تھے، لیکن وہاں بھی کوئی معاملہ آج اور حکیم خادم علی صاحب کہنے لگے حضرت اینج کرو نا آج رات کو میں نے پڑھا چھوڑا، کتنی عاجزی تھی ان لوگوں میں۔ ایسے حضرت ہی 2 لفظ آ جاتے ہی مسجد دے مولوی نہیں کھلاؤ گے، 2 لفظ آ جاتے سارے نے پہلے امام صاحب نہیں آگے پنگا لانا ہے، لیکن وہ اتنے بڑے لوگ تھے، لیکن کمال آج بھی ہے حضرت ان لوگوں، کیونکہ حضرت ان کو پتا تھا چوڑیاں والیاں نال وہاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عزت وہاون قرب حضوری پاون، اور کسی اور نے تو کمال ہی کر دیا حضرت، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ بلے شاہ پھر اور آگے گئے، وہ کیا کہتے ہیں پھلا دا تو عطر بڑھا، عطر دا پھر تو کٹ دریا۔ ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، آپ بھی نے بھی کبھی عطر وہ ہے حضرت بندہ 2-3 بوندے لگا لینا تو کتنے دن اندر سے خوشبو نہیں جاتی ہے، بندہ اس گلی سے گزر جائے گلی بھی بتاتی ہے کہ آج کو خوشبو والا گزرا ہے۔ تو بلے شاہ کی بات کی گہرائی کو سمجھنا، بلے شاہ یہ نہیں کہہ رہے کہ شیشی اپنے اوپر روڑ ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں پھلا دا تو عطر بنا، وہ عطر دا پھر تو کٹ دریا، شیشی نہیں ٹوٹتی، وہ جگ نہیں روڑنا اپنے اوپر، دریا بنانا عطر دا، پھلا دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، اور دریا میں پھر تو ڈب دیا لا، پھر ہی تیری موڑ ہی جانی پہلو اپنی میں ہوگا، سارا رولے ہی میں دا یار، میں سارا دن میں پھر بھی تیری وہ نہیں جانی پہلو اپنی میں ہوگا، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، بچ کے رہی ہوں میاں میں، لیکن آپ ہی نہیں جو مرضی کو مارنا لگنا پہنتا ہے، آپ ہی نہیں جو جانتی باج فقیراں کسی نہ مارے ظالم چور اندر۔ حضرت سلطان باہو حضرت تو عام شخصیت نہیں، اولاد علی ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی، تو کیا لکھتے ہیں نام تولا نام ماشا، ہن گل رندیاں تے آئی میاں محمد صاحب عام شخصیت نہیں، دیکھو گئے کہاں تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا
تھا. بات بننی ایسے ہے حضرت وہاں. کیا کہتے ہیں؟ ایک بوڑھی، ایک پستے کتے، ایک بوڑھی کتے تے ایک اخروٹ کتورے. ایک بوڑھی کتے، ایک پستے کتے تے ایک اخروٹ کتورے. پتہ اخروٹ کتورا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کتا جو ابھی پیدا ہوا ہو، اس کی آنکھیں نہیں نہ کھلی ہوتی، وہ کبھی ادھر ڈگتا ہے کبھی ادھر ڈگتا ہے. تو حضور بولے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بوڑھی کتے، پستے کتے تے میں ہاں اخروٹ کتورا. ہائے ہائے در تیرے تے آن کھلوتا پا اپنے کرم دا پورا. پتہ ہے حضرت وہاں لکھے بغیر بات کرنی ہے. اللہ کو تو متکبر ہے ہی بڑے ناپسند. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت جو متکبرین ہیں ان کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. یہ آپ کی حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں سور پکڑے نا، اپنی نگاہیں عرش الہی پر گاڑے کھڑے ہوئے. جب اللہ جل شانہ کو حکم دیں گے وہ سور پھونک دیں گے. ابتدا میں سور کی آواز اتنی اونچی ہوگی کہ ہر بندہ کان لگائے، لیکن آہستہ آہستہ سور کی آواز میں اتنی شدت آئے گی کہ اس کی شدت اس نظام کائنات کو درہم برہم کر کے رکھے گا، سب فنا ہو جائے گا. اب رہ جائیں گے اللہ جل شانہ اور حضرت اسرافیل. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کریں گے یا اللہ میرے کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا. حضرت اسرافیل کر دیں. تو لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے دستے قدرت میں، اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، اپنے دستے قدرت میں جس طرح اس کی شان ہے، ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو پکڑ کے نہ لپیٹیں گے، کھینچیں گے. اور سب سے پہلے کی زبان قدرت سے الفاظ ادا ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ آئین المتکبرین. کتنے نے چودھری، کتنے نے اجا پڑھا، کہاں ہے المتکبرین؟ میرے دوستو بڑا بچ کے رہی ہوئے اسی کھ بھی نہیں دیا جائے. شکر ہے اللہ کا کرو انہیں سسٹم آئندہ کو ایسے بند چھڑیا دے کہ اندر دی وہ باہر نہیں. کبھی کبھی نکلتی ہے نا اندر سے ہوا، اتنی گندی ہوتی ہے. شکر کرو باہر نہیں دی آتی ہے. ساڑھے اندر اینی بوئے یا بونا پاتی ساڑھے جاکڑا نہ لگتی. جنہوں پشاپ آندہ ہوئے، جنہوں پہانا آندہ ہوئے، انہیں کن مکڑنا. ساڑھے اندر بھی بہتا کو گندہ ہونا. کنہ گند اسی اپنی آندرہ چ لے کے پھر لیں، کنہ گند اسی اپنے مسانے چ لے کے پھر لیں. شکر کرو چلے اپنے گھر میں دے دیا. کن مکڑ کن مکڑ نہیں، عاجزی اختیار عاجزی. اور بڑا مشہور واقعہ ہے بزرگوں کا تو حضرت اپنا انداز ہوتا ہے نا تربیت کا، ان کا بڑا ایک اپنا سادہ سا انداز ہوتا ہے. وہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا گجر بابا، کیونکہ ذرا ڈنگر شنگر رکھتے نہیں گجر، ذرا ڈنگراں دی پچھان ہوندی. اے بوڑھے کی انہیں کی